بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال اول کے عزیز طلبہ و طالبات، آج مشکات شریف کتاب الایمان کا درس ہوگا۔ کتاب الایمان کی پہلی حدیث جو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس پوری حدیث کا خلاصہ میں پہلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر دیا جائے گا۔ اس پوری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم چند صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا لباس بالکل سفید ہے، اس کا بال بالکل سیاہ اور چمکدار ہے، اس کے چہرے پہ سفر کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا ہے۔ وہ آقا مدنی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے گھٹنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا کر بیٹھ گیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پہ رکھ دیا، اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ران پہ رکھ لیا۔ وہ شخص اس طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس با ادب متوجہ ہو کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے محمد، آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا؟ سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور رمضان کے روزے رکھیں، بیت اللہ شریف کا حج کریں اگر بیت اللہ شریف جانے کی استطاعت اور صلاحیت ہو۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا صدقت ہے، کہ محمد آپ نے سچ کہا۔ جب اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا تو تمام لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے، سوال کرنے سے سمجھ میں آیا کہ اس کو اسلام کے بارے میں معلوم نہیں، اور جب اس نے تصدیق کی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس شخص نے سوال کیا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتے پر ایمان لاؤ، ان کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ، ان کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پہ ایمان لاؤ، اور ہر اچھی اور بری چیز یعنی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پھر اس شخص نے کہا صدقت کہ یا اے محمد آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے تیسرا سوال یہ کیا کہ اے محمد آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے کہ مل احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی خشوع اور خضوع عبادت میں اس درجے کہ تم اللہ کو حاضر جان کر کے بالکل اللہ ہمارے سامنے ہے، ایسا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ہے احسان۔ پھر آگے کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور کرو، یعنی عبادت اس طرح سے کرو۔ اول مقام تو یہ ہے
کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اتنا استحضار ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تصور کیا جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. پھر اس شخص نے کہا صدقت، کہ آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ سوال کرنے والے سے پوچھنے والے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، سائل کو اس کا زیادہ علم ہے. نہیں، سائل بہتر جانتا ہے، سائل ہی کو اس کا علم ہے. مسئول عنہا، جس سے پوچھا گیا، اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے. تو پھر اس شخص نے کہا کہ آپ قیامت کی علامت ہی بتا دیجئے کہ قیامت کی علامت کیا ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامت یہ ہوگی کہ باندیاں اپنے آقا کو جنیں گی، اور ننگے پیر والے اور ننگے جسم والے، فقیر اور مفلس اور بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بتائی ہے. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ننگے پیر ہیں، جو لوگ ننگے جسم والے ہیں، اور جو لوگ مفلس اور فقیر ہیں، ایسے لوگ اونچی اور عالیشان عمارتیں بنائیں گے. یہ قیامت کی علامت ہے. پھر اس شخص نے تو یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اس کے بعد حضرت جبرائیل، اس کے بعد تھوڑی دیر توقف کے بعد وہ شخص جب چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ بتاؤ کہ وہ کون شخص ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کیا گیا کہ وہ کون شخص ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یعنی ایمان، اسلام اور احسان، ان تمام چیزوں کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا. اب اس سبق میں اس بات کو عزیز طلبہ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. محدثین کرام یوں تو ایمان اور اسلام، اکثر لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن بعض علماء نے ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے کہ ایمان اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور دین شریعت کے یقین اور اعتماد کا نام، اس پر بھروسے کا نام اور یقین کرنے کا نام یہ ایمان ہے. اور اسلام کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ نبی رسول کی رسالت اور شریعت کی بجا آوری اپنے عمل کے ذریعے سے کرنے کا نام یہ ہے اسلام. چنانچہ اسلام یا ایمان کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس میں 3 باتیں کہی جاتی ہیں کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کا. ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا، یعنی دل سے کسی بات کی تصدیق کرنا، یعنی دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں، جو ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ قرآن کریم، اس کی تصدیق کرنا، جو دین اور شریعت ان پر نازل ہوا ہے اس کا اقرار کرنا، دل سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کا یہ ہے ایک پہلو. دوسرا اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، کہ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا، یعنی جس کا دل سے جو جس کا یقین کیا ہے اس کو اپنی زبان سے ادا بھی کرنا اور اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا. اس کے بعد اس کا تیسرا جز ہے اعمال بالجوارح، کہ جو آپ نے اقرار کیا ہے زبان سے، تصدیق اور دل سے جس کی تصدیق کی ہے، آپ کے اعمال جوارح سے ان چیزوں کا ظہور بھی ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے عبادت، اللہ کی ریاضت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنے عمل کے ذریعے سے اور دین اور شریعت پہ عمل کر کے یہ بتانا ہوگا کہ واقعی آپ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، واقعی آپ رسول کی رسالت پر ایمان لانے والے ہیں.
ان چیزوں کا اقرار عمل کے ذریعے سے ہو اور ان چیزوں کا اظہار عمل کے ذریعے سے ہو. یہ 3 چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور اعمال بالجوارح. یہ 3 چیزیں ایمان کا مجموعہ ہیں. اور آگے پھر یہ بات کہی گئی، ایک دوسری روایت میں یہ بات ہے کہ تھوڑے سے اختلاف، یہ روایت تو مسلم شریف کی ہے، اور دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس میں یہ ہے کہ اذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض في 5 لا يعلمهن، کہ جب آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ننگے پیر ہیں، جو لوگ ننگے جسم ہیں، گونگے اور بہرے ہیں، وہ زمین میں حکومت کریں گے، زمین میں بادشاہت کریں گے، تو یہ سمجھیے کہ قیامت آنے والی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے فی 5 لا یعلمہن، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا تو کہتے ہیں قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. فی 5 لا یعلمہن الا اللہ، قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث. اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، کون کتنی روزی کمائے گا اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور کون کس جگہ انتقال کرے گا، اس کی موت کہاں واقع ہوگی، اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے. یہ کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے جس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے کی گئی اور جا بجا ترجمہ بھی کیا گیا اور بتایا گیا. مجھے امید ہے کہ آپ اس کی مکمل تشریح سمجھ گئے ہوں گے. فجزاکم اللہ خیر الجزا.